آقا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، اور جنت مبارک رہے زاہدوں کو، جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اور چھوٹا سا دل ہوں مگر شوق اتنا، چھوٹا سا دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، آقا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، آقا بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ میزبانوں میں ایک اور نوجوان ہیں، وہ بھی مختصر وقت میں حاضری لگوائیں گے۔ میں برادرم محمد نوید خان غوری صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ موجود آپ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کم کرم ہے کہ مجھ کو طلب سے سوا دیا، ارے محتاج تھا نبی نے سکندر بنا دیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ محتاج تھا نبی نے سکندر بنا دیا، اور احسان یہ بھی کم نہیں ذات کریم کا، ارے مجھ کو در حبیب کا منگتا بنا دیا، مجھ کو در حبیب کا منگتا بنا دیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، کہ میں بھی کہلاؤں مدینے کا مقامی آقا، میں بھی کہلاؤں مدینے کا مقامی آقا۔ کہ آپ کے در
سب کچھ ہے یہی میرے لیے، آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے یہی میرے لیے، کہ میں شب و روز رہوں محب سلامی آقا، میں شب و روز رہوں محب سلامی آقا، اور پھیل جاتی ہے زبان سے رگے جان تک خوشبو، پھیل جاتی ہے زبان سے رگے جان تک خوشبو، کیا ہنسی آپ کا ہے اس میں گرامی آقا، کیا ہنسی آپ کا ہے اس میں گرامی آقا۔ ویسے ہم بڑے گناہگار ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات کے اندر کوئی ایک ایسی خامی بھی نہ رہے جو مجھے آپ کے نالین سے دور کر دے۔ سنیے کہ دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا۔ بس دو تین اشعار جو مجھے حکم ہوا ہے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہماری عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی بھی کرتا ہے یہ کلام، حضور جانتے ہیں کہ یہ حضور جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ بلند آواز سے حضور سنیے عقیدہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر
چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، سوال اٹھ سکتا ہے وہ سب کی شفاعت فرمائیں گے، پھر یہ چن چن کر کون سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں میدان محشر سے چنا جائے گا؟ سنیے، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں، آئیں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، جنگل میں چلتے ہیں، 40 دن کے چلے کاٹتے ہیں، آئیں رائیونڈ کے چکر لگاتے ہیں، لیکن اللہ بھائی ایسے نہیں ملتا۔ کیسے ملتا ہے؟ سنیے، تلاش رب کی ہے تو پیچھے پیچھے چل ان کے، خدا کا اصل ٹھکانہ میرے حضور جانتے ہیں، خدا کا اصل ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور آج میرے آقا کے اختیارات پہ بھی بات ہوتی ہے، میرے آقا کے اختیار میں یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اس کا جواب شاعر دیتے ہیں، سنیے، ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا اوے تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا بس حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں۔ اور مقطع سماعت کیجیے، آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ ہم نے یہ عقیدہ کس سے سیکھا؟ ہم نے یہ عقیدہ صحابہ سے سیکھا۔ صحابہ کو اگر کسی بات کا علم نہ ہوتا تو یہ نہیں کہتے اللہ جانتا ہے، فرماتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب سنیے، سکھائی ہمیں کو صحابہ نے بات یہ سرور کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ تھے جناب محترم محمد نوید خان گوری صاحب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ جو احباب آخر میں کھڑے ہیں برائے کرم آپ تشریف فرما ہوں، سبھی احباب بیٹھ جائیے گا۔ جو آ چکے ہیں جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ بلند کریں اپنا۔ سبحان اللہ۔ آپ جاگتی ہوئی آواز میں کہیے گا سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی محبت سے بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے،
دل میں سرکار کے گنبد کو سجا رکھا ہے. جس کے تخیلات میں مکین گنبد خضرا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. دل میں سرکار کے گنبد کو سجا رکھا ہے. اور وار دوں جان میں طٰہٰ کی حسین آنکھوں پر. وار دوں جان میں طٰہٰ کی حسین آنکھوں پر. ارے سارے عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے. سارے عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے. اور بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق. یہ شعر بہت قیمتی ہے. سمجھ آ جائے تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق. بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق. ارے ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے. ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے. ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. نور محمد نے جہاں کو سجا رکھا ہے. نور محمد نے جہاں کو سجا رکھا ہے. ورنہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق. ارے ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے. اور کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو. کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو. وہ زندہ ہے واللہ, وہ زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. جو مانتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو. کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو. ارے وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے. ارے وہ تو زندہ ہے, ارے وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے. اور سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں. سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں. ارے جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے, جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے, سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں. سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں. جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے, جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے. یہ شعر اگر سمجھ آ جائے, دل پہ لگے, تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. محفل سبھی سجاتے ہیں, سجانے والوں کی دل کی بات وہ کیا ہوا کرتی ہے کہ آیا کرتے ہیں وہ عشاق سے ملنے کو سمیر. سرکار آتے ہیں نا, جس کا عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے بتائے, مل کے کہیے سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا. سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. آیا کرتے ہیں وہ عشاق سے ملنے کو سمیر. آیا کرتے ہیں وہ عشاق سے ملنے کو سمیر. بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے. بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے. آیا کرتے ہیں وہ عشاق سے ملنے کو سمیر. بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے. ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے. ارے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے.
یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہیں آنے والے۔ میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، اور یقیناً اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا۔ دامن طلب پھیلا کر بیٹھیے گا اور مکین گنبد خضرا کا تصور اپنے ذہنوں میں نقوش کر کے بیٹھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر وطن عزیز کی وہ آواز جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ، آپ کے نور نظر لخت جگر، میری مراد حافظ محمد خلیل سلطان صدیقی صاحب سے تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ تمام دیوانے محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها
ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے.